اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ رب کریم نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ اے مومنو، سب مومنین کو، عرب عجم جہاں بھی ہو، کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والاو ایمان لاؤ، اتقوا اللہ تقوی کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بات کہو تو صحیح بات کرو، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یغفر لکم ذنوبکم ویکفرکم عن سیئاتکم۔ ایک بار یہ بھی ہے کہ تم لوگ رب العالمین نے کہا ہے کہ جب کہو تو صحیح بات کہو، اور اللہ سے ڈرنے کی اور اس پر ایمان رکھنے کی صحیح بھروسہ رکھو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں یہ ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی، فقط فاز فوزا عظیما، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہم کل جو بیان ہم نے کیا تھا، سال 2 ہجری کے جو کچھ واقعات بیان کیے تھے، کچھ آج انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ تو ان میں سے ایک قبلہ کے تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ تحویل قبلہ 2 ہجری میں کچھ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ شعبان میں ہوا، یا اگر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حجر کے جو کل کے واقعات تھے اور اس کے جو عزوہ تھا اس کے بعد ہوا، بہرحال ہوا، کچھ آگے یا پیچھے، لیکن یہ ہوا تھا نبی علیہ السلام کے مدینے کے آنے کے بعد، تقریباً کوئی 17 مہینے بتاتے ہیں، کچھ اقوال 18 مہینے کے بھی ہے اور کچھ 8 مہینے کی۔ بہرحال احادیث کی زیادہ زور 18 مہینے کی طرف ہے۔ 18 مہینے تک نبی علیہ السلام اور اصحاب کرام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اور مکہ شریفہ میں بھی
ایسے مقام پر کھڑے ہوتے کہ بیچ میں کعبہ ہوتا، لیکن وہ نماز کی نیت ان کی بیت المقدس کی طرف تھی، جس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ یہاں پر نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے تو انہوں نے بڑی تمنا تھی ان کی کہ ہمیں مکہ شریفہ قبلہ بنانے کی رب العالمین حکم کرے، اور بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر کے بھی دعا مانگتے بھی تھے، خفیہ طور پر، لیکن تھے۔ یہود تو تھے، آنا جانا ہوتا تھا، اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، جو اصحاب تھے ان کے ساتھ۔ انصار سے تو وہ پہلی بھی ملتے جلتے رہے جو کفر کے حالت میں تھے، ان کے بھائی چارے ہوتے تھے، ساتھ میں بیٹھتے اٹھنے کے، غم خادیاں ہوتی تھی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام تو رسول مقبوض صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہے، تو ادھر ادھر خرافات پھیلائے کہ دیکھو یہ نبی تو نکلا مکے سے، لیکن نماز ہمارے قبلے ہی کی طرف پڑھتا ہے۔ جب ہمارا قبلہ ان کو منظور ہے، جو کہ ہمارا بھی ہے، تو ہمارے دین کو منظوری کے لیے ان کے ساتھ کیا باقی ہے کہ نہیں مانتے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے یہ اقوال کر کے نبی علیہ السلام کا دل بہت دکھتا تھا۔ اگر آپ مدینہ شریفے میں مکہ شریفے کا رخ کا تعین کریں گے اور نماز وہاں پڑھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا تو وہاں پر مکہ شریفہ جو ابھی ہے ہمارا قبلہ ہے، یہ جنوب کے سمت میں پڑتا ہے جب مدینے میں کھڑے ہو جائے، مسجد نبوی میں، اور مغرب جو ہوتا ہے وہ دائیں ہاتھ کے سمت میں ہوتا ہے، اور یہ جو بیت المقدس ہے یہ شمال کے سمت میں پڑتا ہے، تو بڑا فرق ہے، بہت زیادہ۔ مکے میں تو ان کے لیے آسان تھا، سامنے مکہ شریفہ کا کوٹہ کر کے نیت باندھ لیتے، لیکن یہ یہاں مسائل تھی۔ 18 مہینے تک یہ ہوتا رہا۔ نبی علیہ السلام کو دیکھو، رب العالمین کا آزمائش بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ مسجد نبوی سے 5 سے 6 کلومیٹر پر تقریباً یا 7 پر ایک گاؤں ہے شمال مغرب کی سائڈ میں، وہاں پر یہ دعوت دینے کے لیے گئے تھے۔ وہ لوگ تو تھے ہی مسلمان، اسلام قبول کیے ہوئے تھے، لہذا اب یہاں ہی بھی 2 آراء ہے۔ ایک آراء یہ ہے کہ یہ ظہر کا وقت تھا، تحویل کعبہ شریف،
ایک روایت ہے کہ نہیں یہ عصر کا وقت تھا، قبلہ تحویل قبلہ کا حکم جب نازل۔ بہرحال اگر آپ صحیح احادیث کا مطالعہ کرتے ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ قریباً عصر کا وقت تھا۔ یہ زیادہ، اس میں حدیث زیادہ ہے۔ عصر کے وقت میں وہاں پر اس مسجد کو ابھی مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ قبلتین اس مسجد کو اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت دیتے دیتے جب عصر کا وقت ہوا تو نبی علیہ السلام اور بہت بڑی مجمع جو اصحاب کرام کی تھی، اس گاؤں والوں کی بھی اور مدینے کے مسجد سے جو وہاں سے بھی آئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، یہاں پر عصر کی نماز کے لیے ترتیب شروع ہو گئی۔ وہاں کے جو عورتیں تھے، مسلمان تھے ہی سب، جو نماز کے قابل تھے، کوئی بیماری وجہ سے عذر ہوتا ہے وہ نہیں آئے، چھوٹے بچے بھی نہیں آئے، بڑے تھے، عورتیں بھی، اور صفیں باندھی گئی۔ پہلی صف میں یہ بزرگ اصحاب کرام تھے، دوسرے میں متعدل والے تھے جو بیچ والے، تیسرے میں چھوٹے یہ ایسے بچے جو ابھی جوانی کے قریب تھے، بچے نہیں تھے زیادہ چھوٹے، اور پیچھے کے سب سے پچھلے صف میں عورتیں کھڑے ہو گئے۔ اقامت ہوئی اور نبی علیہ السلام نے 4 رکعت فرض کی نیت باندھا۔ ادھر سب اصحاب کرام اور وغیرہ نے جتنے بھی مسجد میں تھے نیت باندھ لی۔ ابھی 1 رکعت ہوا ہی تھا، جو دوسرے رکعت میں اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ دیکھو نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے، اصحاب کرام کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی تھوڑے دیر بعد کیا ہونے والا ہے۔ رب کریم کے ایسے ہی آزمائش ہوتے ہیں، اس آزمائش میں بھی ایک فائدہ ہے۔ ایک دم حکم آیا دوسرے رکعت میں کہ یا رسول اللہ، رب العالمین نے حکم کیا ہے کہ اپنا منہ مکہ شریف کی طرف پھیر لو۔ بس یہ حکم ہونا تھا، اور نبی علیہ السلام سیدھا یہ بائیں کی طرف پورا گم گئے۔ اب اصحاب کرام سوچ میں پڑ گئے، لیکن ان میں سے جس کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ، 10 بندوں کو بشارت مل گیا۔ کیوں ملا؟ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے گمنے کے ساتھ ہی ان کی اطاعت کی، بغیر نبی علیہ السلام کے کہنے کے، کیونکہ وہ تو نماز میں تھا۔ جیسے نبی علیہ السلام گم گیا لیفٹ سائڈ میں، اسی وقت ان کے پیچھے 10 اصحاب کرام گم گئے، اور باقی اصحاب کرام اور بلوغت، قریب بلوغت کے بچے اور عورتیں وہ اپنے صف میں سیدھے کھڑے رہے جو بیت المقدس کی طرف تھی۔ بڑی گڑبڑی ہوئی، مگر ہوئی کوئی ہیلا نہیں ہے۔
بس جو دل میں بھی لوگوں کو ذرا تردد پیدا ہوا کہ یہ کیا ہوا، شاید نبی علیہ السلام بھول گئے، تو وہ اپنے جگہ پر نماز میں کھڑے رہے۔ تو اگر دیکھا جائے بالکل یہ کینچی کی طرح ہو گئی، نماز کی حالت کینچی کی شکل میں ہو گئی، پورا عکس آ گیا۔ بہرحال پھر بھی اپنے آرام سے نبی علیہ السلام نے نماز پوری کی۔ جب سلام گمایا تو کہا کہ مجھے رب العالمین کا حکم ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے یہ دوسرے رکعت میں اور کہا کہ تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو اور آئندہ بھی یہ تمہارا قبلہ رہے گا۔ لہٰذا میں گما، میں مجبور تھا، میں تو حکم کا اطاعت کر رہا تھا۔ ان 10 کے بارے میں جو گمے تھے، جبرائیل علیہ السلام آیا اور رب العالمین کے طرف سے یہ حکم لائے کہ ان 10 جو 10 بندے تھے ان کو میں نے بخش دیا، اس دنیا میں ان کو بخشش کی مباشرت ملی، اس لیے ان کو 10 مبشرہ کہتے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اس دنیا میں وہ صرف ان 10 آدمیوں کی خصوصی بشارت آئی بخشنے کی۔ میں پہلے جب حج میں جاتا تھا، اس مسجد میں وہ ممبر کا شکل محراب کا شکل موجود تھی، میرے پہلے دیکھے ہوئے آج میں، لیکن اب چونکہ بعد میں بہت رش ہو گئی اس مسجد میں، لوگ جاتے ہیں، ہم بھی گئے ہیں ہر دفعہ، وہاں 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اگر کوئی بغیر نماز کے وقت میں چلا گیا تو نوافل پڑھتے رہتے، ہم نے بھی پڑھا ہے، بیت اللہ تو ہے، اور اگر جماعت کا وقت ہوتی تو اس سے بھی نماز پڑھنا ہوتا ہے، مگر رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے جب ہم جاتے اس زمانے میں رش نہیں ہوتا تھا، اب رش کے وجہ سے لوگوں نے کیا بدعت ایجاد کی کہ کچھ لوگوں نے وہاں بیت المقدس کی طرف بھی نوافل پڑھنے شروع کیے، جو پہلا محراب تھا، اور یہ کعبے کی طرف کی فرق پڑتا ہے، کی فرق پیندا ہے، ادھر بھی پڑھو ادھر بھی پڑھ لو، ثواب ہی ہے۔ تو وہاں پر جو متعین شرطا ہے اور ذمہ داران ہے، انہوں نے جب یہ دیکھا اور امام ہے کہ یہ تو بڑی مصیبت شروع ہو گئی، بس سعودی حکومت نے وہ نشان ہی مٹا دیا۔ اب اگر ان میں اس مسجد میں آپ نماز پڑھے تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ یہاں اس شیڈ میں محراب تھا، ختم کیا، پورا رنگ کر کے بنو مٹا کر کے رنگ بھی کیا ہوا ہے۔ بہرحال اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں ابھی تو اس کا دوبارہ جو اس سال میں گیا ہوا تھا عمرے کے لیے، زبردست وسعت دی اس کو، بہت بڑا، کیونکہ رش ہونے سے وہاں بہت ہر وقت جمگٹا رہتا تھا، تو سعودی حکومت نے وہاں پر اس کو وسعت دی، بہت بڑھایا اس کو، تاکہ لوگوں کو پھر نیچے سے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں ہوتی تھی، کمزور اور عورتیں دکم میں بڑی مشکل ہوتی تھی،
اور کبھی گڑبڑی بھی ہوتی تھی، مکس ہو جاتا تھے مرد عورتیں، وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے مسجد میں. تو آپ ان کو بہت بڑا وسعت دیا. تیار بھی نہیں تھا اس ٹائم میں، مگر میں وہ نقشہ جو وہاں کا ایک انجینئر تھا ہمارا پاکستانی تھا، اس نے ہمیں سمجھایا. وہاں پر عورتوں کے لیے الگ راستہ ہوگا اور باقی جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے 3 راستے ہوں گے، 3 طرف سے جا سکتے ہیں. یہ سسٹم ہوگا. اور بڑی پلین بنایا اور صحیح بنایا اور بہت وسعت دے دیا. تو یہ اس کے بعد یہ تھا مسجد قبلتین، جہاں پر نبی علیہ السلام نے پورا گھوما اس طرف لیفٹ سائڈ میں، اور 10 آدمیوں کو جنت کی بشارت ملی بغیر حساب اور کتاب کے. یہ اس سے بڑا اور کیا کامیابی ہے. ہم تو ساری عمر جو عبادت کرتے ہیں اور بڑے ڈرتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا حساب ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے ہی بشارت ملی، بغیر میزان کے. تو یہ اب کئی لوگ اس کا 8 مہینہ بتاتے ہیں. میں نے پہلے کہا کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی کیا، بہرحال زیادہ جو اتفاق ہے وہ 18ویں مہینے پر، 18ویں مہینے کے شروع میں. اب بہت سارے احادیث ہے جو کہ ضعیف بھی ہے. ان میں کہا ہے کہ یہ صبح کی نماز تھی، کیسے نے کہا کہ ظہر کی نماز تھی. مطلب ہے اگر 10 میں ڈیوائیڈ کرے تو 2 نے صبح کا بتایا ہے، حدیث لایا ہے، اور 3 نے ظہر کا بتایا ہے، اور باقی جو 5 رہ گئے 5% انہوں نے عصر کا کہا ہے. تو عصر کی نماز کے لیے جو روایتیں ہیں وہ زیادہ ہے اور مضبوط ہے. ہاں مدینے میں کیونکہ پیدل جانا ہوتا تھا، ٹیلی فون سسٹم رابطہ کوئی نہیں ہوتا تھا. مدینے میں یہ خبر پہنچتے پہنچتے شاید شام ہو گیا ہوگا، عصر گزر گیا ہوگا. لیکن مسجد قباء میں ہاں ایک یہ روایت ہے کہ مدینہ شریف میں نماز کھڑی تھی کہ ایک بندہ جلدی جلدی جا کر کے شاید گھوڑے پر ہو گیا ہوگا یا کوئی تیز سواری ہونگی، باہر سے آواز دے دیا کہ لوگوں سنو، ہمارا قبلہ طویل ہو گیا ہے، آپ لوگ گم جاؤ مکہ شریف کی طرف. نبی علیہ السلام بھی گما ہے اور حکم آ گیا ہے. لوگوں نے نماز میں مکہ شریف میں جب یہ حکم سنا تو سب سمت ان کو معلوم ہوئی تھی، سب گم گئے. مسجد قباء تک یہ حکم صبح کی نماز تک پہنچ گیا. یا تو کوئی گیا ہی نہیں تھا، کسی نے فکر ہی نہیں کی، مگر ان کو مسجد قباء میں صبح سویرے کی نماز میں حکم پہنچا کہ قبلہ طویل ہو چکا ہے. اور یہ تھی اب ٹائم جو ہے میں نے بتایا کہ کون سا وقت تھا. یہ تھی مسجد قبلتین کی، اور ہمارا
قبلہ بدلنے کی۔ اب یہود کو بڑے خرافات چھوڑ گئے، دیکھو یہ کیسا رسول ہے۔ کل تک ہمارے جب وہ پہلے پڑھ رہے تھے تو کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہماری قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہے، ان کا اپنا قبلہ ہی نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے رخ سمت اپنا ادھر کی تو پھر بنانے لگے باتیں کہ دیکھو ان کو کیا ہوا، کل تک ہمارے قبلہ اول کی طرف نمازیں پڑھ رہے تھے، ابھی ایک دم ادھر گم گئے، اور وہ بھی نماز کے اندر لوگوں کو بلاتے اور حکم دیتے کہ بھائی آج اس ٹائم یا اس وقت پر ہمارا قبلہ تحویل ہوگا۔ قبلہ تحویل ہوگا تو لوگوں کو پتہ تو وہ تھا، یہ نماز میں اور ایک دم حکم آنا، یہ کیسا بات ہے؟ یہ مسلمانوں کی دلوں میں وسواس ڈالنے کے لیے۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ رب العالمین نے کہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اطاعت کی ہر حالت میں۔ اب ان کی بخشش کیوں ہوئی؟ 10 بندے کا، انہوں نے فوراً اطاعت کی، انہوں نے دل میں وسواس نہیں لیا۔ باقی مسلمانوں کے دل میں وسواس رہ گئے تھے، اور وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا، شاید نبی علیہ السلام بھول گئے ہیں یا وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اطاعت اللہ و اطاعت رسول اللہ یہ ہم پر حق ہے، اور ہر وقت حق ہے، اور کسی وقت بھی حق ہے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی اسی سال میں ایک اور واقعہ، ایک اور غزوے کی، جو سب سے بڑا غزوہ، اسلام میں سب سے بڑا غزوہ بدر، غزوہ بدر عظمیٰ اس کو بھی کہتے ہیں عربی میں، عظیم۔ عظمیٰ کی مطلب ہے عظیم غزوہ۔ نبی علیہ السلام کو ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مکے سے جب آپ شام جانے کے لیے نکلیں گے تو راستے میں مدینہ پڑتا ہے۔ اگر آپ دریا کے کنارے بھی چلیں گے تو بھی مدینہ، ارض مدینہ آتا ہے، یا ہٹ کے بھی چلیں گے، مگر آپ نے مدینے سے ہو کر گزرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بس رب العالمین کو یہ منظور بھی تھا۔ خبر ملی کہ ابو سفیان صغر بن حرب، یہ بڑا سردار تھا، مکے میں بڑا مالدار تھا، اور فصاحت، بلاغت اور بصارت بھی ساتھ میں تھی، عقل والا بھی تھا، بات کرنے والا بھی تھا، پہنچانے والا بھی تھا، اور بصیرت بھی رکھتا تھا۔ بزنس کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہوتی، صحت بھی تھا، اور اوپر کے شاخ میں قریش سے تھا، اور یہ نبی علیہ السلام کی ہم نسل تھا۔
یہ بڑا مخالف بھی تھا، میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ طائف میں لات بت کا یہ خاص پجاری ہوتا تھا، اس کے حکم سے اس کا ادھر پوجا کیا جاتا تھا۔ لات جو سب سے بڑا بت تھا، یہ تجارت بھی کرتا تھا۔ اس کے سربراہی میں مکے کے چھوٹے چھوٹے جو بندے دوسرے بھی ہوتے تھے، چھوٹے نہیں، جو ان کے مطلب مالداری میں کم تھے، وہ سب مل کر کے اس کے سربراہی، اس کے سرداری میں چلتے ہوتے تھے، اور شام سے ان کا سب سے بڑا تجارت اس زمانے میں شام سے ہوتا تھا۔ ہاں، لیکن قریب تو یمن ہے، کیونکہ مکے کے قریب جزام ہے، جزام کا بالکل شہر کا باؤنڈری یمن سے لگتا ہے، اور یہ بہت قریب ہے، تقریباً کچھ 300 350 یا کچھ کم زیادہ کلومیٹر کا ہے۔ یہاں بھی یہ پرانے زمانے کی بادشاہت ہوتی تھی، یہاں بھی باغات تھے اور کپڑے وغیرہ کی بنائی بھی ہوتی تھی، اور بھی بہت سامان ملتا تھا۔ لیکن یہ گندم وغیرہ، یہ بات ہے کہ آپ اگر مکے میں نظر ادھر ادھر دوڑائے تو مکے میں زراعت کی کوئی چیز زراعت کا نہیں ہے علاقہ، ایسے میدان ہے ہی نہیں ہے جس میں زراعت کیا جائے، اور پانی بھی نہیں ہے سوائے زمزم کے۔ پانی بالکل بہت نیچے ہے اور ہے بھی نمکین، تو وہ زراعت کے قابل بھی نہیں ہوتی تھی، جس کے بارے میں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وہ سورت بھی ہے، سورہ قریش جن کو بولتے ہیں، کہ یہ قریش لوگ جاڑوں میں اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے، بڑی آرام سے سفر کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ اس میں بڑا تفصیل ہے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں ڈالتا ہے مکے کے رہنے کی وجہ سے۔ مکے شریف کا، بیت اللہ، کعبۃ اللہ کا لوگ عزت کرتے تھے، ان کی وجہ سے یہ ادھر جو رہتے تھے ان کو بھی عزت حاصل تھی، ان کو کوئی ان پر ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا، لوٹ مار نہیں کرتے تھے ان کے قافلوں کے ساتھ، باقی سب کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو یہ قافلے کی شکل میں نکلتے تھے، اور گندم، آٹا وغیرہ لا لو کر کے، اور جو دوسرے زندگی کے کھانے پینے میں استعمال والے چیزیں ہیں وہ لاتے تھے، اور جو سبزیاں وغیرہ ہوتے تھے وہ تو طائف سے آتے تھے، سبزی، کچے سبزی یا میوہ جات جو تھوڑا بہت ہوتے تھے وہ وہاں ملتے ہیں، طائف بھی نزدیک ہے۔ یہ قافلہ میں بڑے بڑے تجارت کے لیے وہاں ان لوگوں کو شام جانا پڑتا تھا، شام مدینہ سے ہو کے تبوک تک پہنچنے تک مدینہ سے تقریباً 800 کلومیٹر ہے تبوک، جو شام کے باؤنڈری ہے، پھر اندر تقریباً 50 60 یا 100 کلومیٹر ہے، اور 450 کلومیٹر مکہ سے مدینہ شریفہ ہے۔ اتنے لمبے لمبے سفر یہ لوگ کرتے تھے، کتنے سخت
باڈی والے انسان تھے، وہاں سے یہ لے کے آتے تھے سامان تجارت۔ اب کے بار نبی علیہ السلام نے یہ سوچ اور فکر کی کہ مجھے یہ نکالا گیا، میری دعوت ان کو بہت بری لگی، بتوں کے پیچھے پڑے رہے اور مجھے شاعر و کاہن و مجنون اور دیوانہ اور کیا کیا کہتے رہے، جادوگر، اور یہاں تک پہنچے کہ وہ مجھے نکال بھی دیا۔ لہٰذا ان کے قافلے یہاں سے رسد لے کر کے شام سے مکے جاتے ہیں، ان کو کیوں نہیں لوٹا جائے، ان کو کیوں تکلیف نہیں دیا جائے۔ اس ارادے سے، اور رب العالمین کی مرضی بھی یہی تھی اس میں، جب رب العالمین کی مرضی ہوئی اس میں تو پھر تو بات ہی بس بنی۔ اب کے بار ابو سفیان اور ساتھ میں 40 آدمی، جو بعد میں پتہ چلایا گیا 40 اور نوجوان بھی تھے یا کچھ دو کم، اور تقریباً بہت بڑے اونٹوں پر سامان قافلہ لد کے آ رہے تھے۔ کوئی کہتے ہیں 250 اونٹ تھے، کوئی 300 وغیرہ وغیرہ، اونٹ تو کثرت سی ہوتی تھی ان کے پاس۔ بہرحال پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ مکے میں عورتیں اور مرد بھی جو جا بھی نہیں سکتے تھے، اپنا زر نق اس سردار کو یا دوسرے امین بندے کے حوالے کر کے، جیسے خدیجہ کبریٰ بھی یہی تجارت کرتی تھی، ہماری ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، وہ بھی یہی تجارت کرتا رہتا تھا، پیسے دے کر کے پھر سامان لے آتا تھا، پھر وہ بیچتا تھا، کمائی ہوتی تھی۔ ایسے لوگ بھی تھے جو جاتے نہیں تھے مگر زر نقد دے کر کے جو بندے جاتے تھے ان کو بولتے تھے، وہ ان کا سامان لے کے آتے تھے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کو کسی طریقے سے خبر ہوئی کہ ابو سفیان اتنا بڑا قافلہ لے کر شام سے ہوتے ہوئے مدینے کے قریب گزرنے والا ہے 2-3 دن میں۔ تو اس نے ان کے لیے سوچ بچار کری کبارس خبا سے کہ ان کو ہم اب کے بار لوٹیں گے، بہت بڑا مال ہے، بہت بڑا غنیمت ہے بے حساب، لہذا ان کے لیے تیاری ہو گئی۔ اب قدرت کا ایک عجیب کرشمہ کہ جب ابو سفیان مدینے کے بالکل سامنے گزر رہے تھے، ان کو گزرنے دیا گیا، اس میں رب العالمین کی ایک بہت بڑی راز تھی۔ ان کو حکم دیا گیا کہ اب حملہ نہیں کرو، وہ گزر گئے، آگے نکل گئے بدر کے راستے ہوتے ہوئے مکے۔ پیچھے سے حکم ملا کہ جاؤ ابھی ان کو، اور آپ کے سامنے شاید کفار مکہ کی ان سے بھی سامنا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے غزوے کو جانے کے لیے بدر کو بندوں کو ترتیب دی،
گھوڑے اونٹ وغیرہ کیا کیا سامان جنگ تھوڑا بہت، اور مشورے شروع کیے کیا کیا جائے۔ آیا صرف قافلوں کو لوٹا جائے، یا اگر بیچ میں کفار قریش آ گئے تو بہت سے اصحاب کرام نے کہا کہ بھائی ہم لوگ بس یہ قافلوں کو اگر لوٹے تو یہ ہمیں بہت فائدہ ہے، جنگ کا تو ہمارے پاس سامان بھی نہیں ہے، تو سامان جنگ لے جا کر کے کیا کرنا ہے، بس تھوڑا بہت ہتھیار ساتھ میں لے کر کے نکلنا چاہیے، اور یہ قافلے کو تو ہم بڑے آسانی سے لوٹ لیں گے۔ اس کے سوا یہود جو ان کے ساتھ صلح میں تھے کہ ہمارے دشمن کا ساتھ نہیں دو گے اور ہمارے ساتھ دو گے اگر مدینے کے لیے کسی غزوے کے لیے جانا پڑا، یہ تحریر بھی تھے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے یہود کے تینوں قبیلوں کو سرکردہ بندوں کو بلایا مشورے کے لیے۔ مشورے شروع ہے کیسے جانا چاہیے اور کتنا اور کیسے، اور جلدی نکلنا بھی ہے۔ یہود کو وہ بلایا اور دوسرے مطلب جو انصار تھے ان کو بھی بلانا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی علیہ السلام نے جلد بجلدی ان کے لیے ترتیب دینا شروع کی۔ انشاءاللہ باذن اللہ کل کی ولاگ میں ہم اسی پر مزید ان کے غزوے کے جو حالات ہیں وہ بیان کریں گے اگر زندگی رہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔